اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اور جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی، جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دنیا میں جنت دیکھنی ہو تو وہ کشمیر کا دورہ کر کے آئے، کشمیر دیکھ کے آئے تو اسے دنیا کے اندر ہی جنت نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کے ٹکڑے کو اتنا خوبصورت بنایا، اور اس کے اندر کچھ ایسے مقامات ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا جن کے نام کے اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل شہر اس وادی کے اندر موجود ہیں۔ پیر محل گارڈن ایک جگہ ہے بہت خوبصورت، اور اسی طرح شیر باغ سری نگر سے 8 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک باغ ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لہلہاتی اس کی پھول لوگوں کے دلوں کو بہت زیادہ مسرت پیش کرتے ہیں۔ نشاط باغ، مغل گارڈن، شالیمار گارڈن جسے بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی نور جہاں کے لیے بنوایا تھا، اور اسی طرح سری نگر، گلمرگ، اور اسی طرح سونا مرگ جسے گولڈ آف ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح لداخ، کپواڑہ، اور اسی طرح کٹوہا، پلوامہ، کارگل، یہ اتنے خوبصورت شہر ہیں اس وادی کے اندر، وادی کشمیر میں، کہ جو ان کو دیکھ لے تو اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنت ہے، اور جنت ہم دیکھ کر کے آ گئے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب سے یہ وادی جنت بھارتی درندوں کے ہاتھ کے اندر آئی ہے، اس وقت سے ان جنت کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ جہنم بن کے رہ گئی ہے، آگ کے انگاروں کے اندر وہ وادی چلی گئی ہے، اور ان کشمیری لوگوں کی لاشیں اس پانی کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، کشمیر یہ وہ وادی جنت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے کشمیریوں کو عطا فرمائی، لیکن آج وہ کشمیری انصاف کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے اوپر ایسا ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں کہ ان کشمیریوں کے اندر جس دین کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ بزرگوں کا احترام کرو، اور وہ بزرگ ان بھارتی درندوں کے جوتوں کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو اپنے جوتوں کے نیچے رکھ کے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ رام راج کے نعرے لگائے جائیں، اور وہ بہنیں اور بیٹیاں کہ جو یہ آوازیں لگا رہی ہیں کشمیر کی دیواروں سے کہ کیا کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، کیا کوئی محمد بن قاسم آج نہیں ہے مسلمانوں میں، کیا عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے کہ جو آ کر کے ہماری جان چھڑوائے، یا آج کل کے دور میں کوئی ایسا جوان، کوئی غیرت مند ہمارا بھائی نہیں ہے کہ جو اپنی بہنوں کی عزتوں کو محفوظ کروائے۔ یاد رکھیے گا، ان پچھلے 17-18 سالوں کے اندر 1 لاکھ کشمیری شہید ہوئے، اور ان 17-18 سالوں کے اندر 90,000 بچیاں یتیم ہوئیں، ان 17-18 سالوں کے اندر 23,000 عورتیں بیوہ ہوئیں، ان 17-18 سالوں کے اندر کتنے نوجوان شہید ہوئے، کتنے بچے پریشان ہوئے۔ کیا یہ وہ وادی جنت ہے کہ جس 4 سالہ پوتے کے سامنے اس کے دادے کے سینے کو چاک کر دیا جاتا ہے، اور وہ بلبلاتا رہتا ہے کہ دادا جان اٹھ جائیں؟ کیا یہ یاد رکھو مسلمانوں، آج ہم لوگ الگ ہوئے ہیں، لڑے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ کافر، جو یہ جتنے بھی کافر ہیں یہ سب متحد ہیں، سب ایک ہیں۔ ہم لوگ اعلان کرتے ہیں نا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ فلاں جگہ پہ لے جائیں گے، فلاں جگہ، یاد رکھیے گا یہ کافر ایک ہیں۔ مسلمانوں ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کہاں ہے وہ ہمارا 50-53 ملکوں کا اتحاد؟ کہاں ہے وہ اتحاد کہ جو کشمیری ماں بہنوں کی آواز بنے؟ کہاں ہے وہ مسلمانوں کی غیرت کہ جو ایک بچی کے کہنے کے اوپر حجاج بن یوسف جیسا ظالم درندہ، ظالم بادشاہ بھی کیا ہو گیا، اس بچی کو کافر کی قید سے نکلوانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔
کہاں ہے وہ محمد بن قاسم کہ جو ایک بچی کی آواز کے اوپر کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا اور اس کو جا کر کے اس کی آواز بنا۔ آج مسلمانوں ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، وگرنہ یاد رکھیے گا اگر ہم تماشا دیکھتے رہے وہ سینہ کی بچیوں کی طرح، اگر ہم کیا کرتے رہے تماشا دیکھتے رہے جیسے اسرائیلیوں نے کیا، اور اگر آج ہم بھی تماشا دیکھتے رہے کشمیر کی بچیوں کا، تو پھر یاد رکھیں وہ وقت دور نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی تماشا بن کے رہ جائیں۔ آپ آج آواز اٹھائیں اور مسلمان سب جمع ہو کر کے ان کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بنیں اور ان کے ساتھ چلیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان کو آزادی کا یہ دلوائیں۔ اور یاد رکھیے گا کائنات غلط ہو سکتی ہے، زمین و آسمان اپنی اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کے منہ سے نکلا ہوا ایک بھی جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا غزوہ ہند ہوگا، اے بھارتیوں غزوہ ہند ہوگا اور تم لوگ تباہ و برباد ہووگے، لیکن مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ ہم اس غزوہ ہند کے مجاہد بن جائیں کہ جس کے اندر اگر زندگی تو غازی، اگر موت تو شہید کا رتبہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کشمیری بھائیوں کی آواز بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام شہداء کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہیں، کشمیری زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔